الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد۔ برادران ملت، برادران طریقت، اللہ رب العزت کی راہ کے طالب و حق کا راستہ چلنے کے طلبگاروں، صراط مستقیم کے طلبگاروں، آپ سب پر یہ بات روشن ہے کہ آج 31 اکتوبر 2020 عیسوی، جسے عربی اور فارسی میں میلادی کہتے ہیں، آج حضرت شیخ المشائخ مظہر العلوم الخفی والجلی مخدوم الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب کشف المحجوب کے درس کا سلسلے کا چھٹا دن ہے۔ عزیزان گرامی، کتاب کے جو مین چیپٹرز ہیں، اصل ابواب ہیں، اس سے پہلے ہم صرف ابھی تک مقدمے میں چل رہے ہیں۔ جیسا کہ اہل علم پر ظاہر ہے کہ مقدمہ، کتاب کا مقدمہ، مصنف کا مقدمہ کتاب کی جان ہوتی ہے۔ جب کوئی اس مقدمے کو پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو کتاب لکھنے والے کے منشے کو سمجھ لیتا ہے، تو جب جا کر کتاب کو سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ کتاب کا نفس مضمون، جسے ہم سبجیکٹ میٹر کہتے ہیں، وہ اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ تو میں یہ بات، اس پوائنٹ کو ہر درس کے شروع میں تکرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے اس کتاب کے موضوع فرمایا کشف حجاب بشریت۔ ہم جو عالم بشریت میں ہیں، ہمارا سر کے بال سے پیر کے ناخن تک کا جو وجود ہے، یہ لباس بشریت ہے۔ لباس ایک لفظ ہے جو جسم اور وجود کو ڈھانک دیتا ہے۔ جیسے یہ لباس ہے، اس کے اندر آدمی پوشیدہ ہے، اس کا تمام وجود لباس سے ڈھکا ہوا ہے۔ اسی طرح جو اصل انسان ہے، اس کا وجود اس کے لباس میں چھپا ہوا ہے۔ اسی کو ہم بار بار صاف کرتے جا رہے ہیں، بات کو سمجھا رہے ہیں۔ اس پر کافی گفتگو ہو چکی ہے، آگے ہم چلتے ہیں۔ ہم اس دن یہاں تک پہنچے تھے کہ داتا گنج بخش فرماتے ہیں، اس سے پہلے میں نے کتاب لکھی، اور بھی کتابیں لکھی تھیں، من پیش ازین کتب ساختم، اس سے پہلے میں نے اور کتابیں لکھی تھیں، اندر ان معنی، اسی معنی میں، اسی سبجیکٹ پر، جملے ضائع شد، تمام کی تمام ضائع ہو گئیں۔ و مدعیان کاذب، جھوٹے دعوے دار، بازی سخن ازان مر سید خلق را برچیدن، میری ان کتابوں میں سے کاذب مدعیوں نے، جھوٹے مدعیوں نے
اس میں سے چند باتیں چن لیں تاکہ لوگوں کو شکار بنایا جا سکے اور لوگوں پر یہ بتلایا جا سکے کہ ہم بھی عارف ہیں، ہم بھی صوفی ہیں، ہم بھی بزرگ ہیں، ہم بھی خدا رسیدہ ہیں۔ وہ دیگر راہ بشستند، اور کتاب کے دیگر حصوں کو انہوں نے دھو ڈالا، وہ ناپائیدار کردن، اس کو ختم کر دیا۔ ازانچہ صاحب طبع را سرمایہ حسد و انکار نعمت خداوند باشد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی طبیعتوں میں حسد اور انکار خدا و نعمتوں کے اللہ کی نعمتوں کا انکار رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہوتے ہیں۔ گروہی دیگر اور دوسرا گروہ نشستان بیٹھے رہے، اما برن خواندن، لیکن نہیں انہوں نے نہیں پڑھا۔ معنی نہ دانستان، تو بے عبارت آن پسند کردن، اس کے معنی کو نہ سمجھا، عبارت کو پسند کیا، جملہ اچھا دکھا یاد کر لیا۔ شعر شاعری میں بھی یہی ہوتا ہے، شاعر کا کلام لوگ یاد کر لیتے ہیں لیکن اس کا وہ کیا کہنا چاہتا ہے اس مطلب تک نہیں پہنچتے۔ الفاظ پسند آ جاتے ہیں، معنی تک نہیں پہنچتے۔ بے عبارت آن پسند کردن، عبارت کو پسند کیا، تاب نویسان، تاکہ لکھ لیں، یاد گیرن، یا تاکہ یاد کر لیں، و گوین، اور کہیں لوگوں سے کہ ما علم تصوف و معرفت می گوئیم، ہم علم تصوف اور معرفت کو بیان کرتے ہیں۔ اندر ایشان عین نکرتن، وہ سب انکار کرنے والوں میں سے ہیں۔ وہ ان جملے ازان بود کہ ان معانی کبریت احمر است، اور یہ جو کتاب جو لکھی گئی ہے ان کے تمام معنی کبریت احمر کی طرح ہیں۔ وہ ان عزیز باشد، وہ پسندیدہ ہیں، بزرگ ہیں وہ کلمات، وہ باتیں۔ چون بے یابندش کیمیا بود، اگر اس کو پالیں ان کتابوں میں جو میری باتیں ہیں وہ کیمیا کے مانند ہے۔ وہ دانگ سنگی ایز، وہی بسیار مس و روئے رو زر سرخ گرداند، کہ اس کی تھوڑا سی مقدار، ان کتابوں کی تھوڑی سی مقدار تانبے کو سرخ سونے میں تبدیل کر دے گی۔ یہاں پر صوفیہ کرام کے نزدیک یہ علم کیمیا جو ہے، یہ تانبے کو سونا بنا دینے کے علم کا نام کیمیا ہے۔ اور یہ علوم بھی دنیا میں موجود رہے ہیں صوفیہ کے نزدیک، کہ تانبے کو سونا بناتے تھے اور جنگلوں میں ہر جگہ پھرتے تھے، اپنے اخراجات کے لیے اس سے استعمال میں لاتے تھے، باقی خیرات کر دیتے تھے۔ یہاں پر تانبے کو سونا بنانے سے مقصد اس کتاب کا تھوڑا سا حصہ مل جائے تو تانبے کو سونا بنا دیں، تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہمارا جو وجود خاکی ہے، ہم جو اس دنیا کے دلدل میں ہیں، اس وجود سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہیں کے لیے ہیں اور ہم عالم ملکوت سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اگر ان کو اس کتاب سے کچھ حصہ مل جائے تو وہ ان کا وجود جو مٹی ہے وہ نور نظر آنے لگ جائے، یہ مٹی نور سے تبدیل ہو جائے، جیسا کہ تانبا سونے سے بدل گیا۔ وفی الجملہ ہر کسی آن دارد کہ وہ ہر کسی آن دارد و طلبت کے موافق درد وی باشد۔ اب یہاں سے بات پلٹتے ہوئے بیماری کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو کچھ طلب کرتا ہے تو اپنے درد کے موافق طلب کرتا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو درد کے موافق، اس کی مقدار کے موافق طلب کرتا ہے۔ بجز آن نبایدش، چنان کہ یکی گوید از بزرگان، فکل من فی فؤاده وجع لا یطلب شیئا یوافق الوجع، کثیرہ کے داروی علت وہی حقیر ترین چیز بود۔
کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بیماری کا علاج، اس کے بیماری کی دوا حقیر ترین شے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک مرض عام دنیا میں ہے، اس کو کہتے ہیں دکنی میں پیلا کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں کیا ہے یا انگلش میں کیا ہے، اس کو جو آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں، ہر چیز پیلی نظر آتی ہے، جانڈیس۔ تو یہ اس کی دوا بہت حقیر ہے۔ ہندوستان میں اور پاکستان میں دیگر علاقوں میں جو ہربل علاج کرنے والے ہیں، بہت معمولی دوائیں ہیں اس کی، لیکن ایلوپیتھک میں اس کا علاج ہی نہیں ہے۔ حقیر ترین چیز سے اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی جب حقیر ترین شے سے اس کا علاج ہو جاتا ہے، ویرا اس کے لیے در و مرجان نہ باید، اس کے لیے در و مرجان کی ضرورت نہیں ہوتی، تاب شلیبہ اور دوا المسک آمیزدش، تاکہ اس کے ساتھ موتی اور مرجان اس کے ساتھ ملائے جائیں تاکہ وہ شلیشہ اور دوا المسک بنائے۔ ایسا نہیں ہے، چھوٹی سی بات سے علاج ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر جو موضوع اب چل رہا ہے وہ حساس ترین موضوع ہے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ہم۔ ان معنی عزیز ترانس، یہ معنی، یہ بات اس سے زیادہ عزیز تر ہے کہ ہر کثیرہ آن نصیب باشد، جو جس کے مقدر میں جو حصہ ہے۔ پیش از ان جہاں جہال، اس سے پہلے جاہلوں نے، ان علم بر کتاب مشایخ ہمین کردن و چون آن خزانه‌های اسرار خداوند به دست ایشان افتاد و معنی آن ندانستند و دست کلاه دوزان جاهل فگندند و به مجلدیان ناپاک دادند تا آن را استور کلاه و جلد دواوین شعر ابو نواس و هزل جاهز گردانیدند. و لا محاله چون باز ملک بر دیوار سرای پیرزنی نشیند پر و بالش ببریدند. فرماتے ہیں اس سے پہلے یہ ان مشائخ کے کتب میں لکھا گیا جو خداوندی اسرار، اللہ رب العزت کے اسرار سے متعلق تھا، ان جاہلوں کے ہاتھ میں پڑا، اس کے معنی وہ نہیں جانے۔ بدست کلاه دوزان جاہل فگندن، ان کتابوں کو ٹوپیاں بنانے والے جاہلوں کے پاس ڈال دیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹوپی جو بنائی جاتی ہے، کلاه جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر وہ تو کپڑے کی ہوتی ہے لیکن سختی لانے کے لیے مخوع، کاغذ، گتا وغیرہ لگایا جاتا ہے۔ تو ان جاہلوں نے معرفت کی کتابوں کو ٹوپیاں سینے والوں، ٹوپیاں بنانے والوں کے حوالے کر دیا، اور جلد دواوین شعر ابو نواس و ہزل جاہز گردانیدن، ابو نواس جو عرب کا زبردست شاعر تھا، جاہز ان کی ہزل کے دیوان کے جلد بنانے کے لیے کاغذ کو کاغذ کئی کاغذ جمع کے مخوع سخت بنا دیتے تھے۔ تو اس کے ہزلیات کے دیوان کی جلد بنانے پر انہوں نے اس کو خرچ کر دیا، خراب کر دیا۔ لا محال چون باز ملک بر دیوار سرای پیر زنی نشیند پر و بالش ببریدن۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ کا باز ایک بڑھیا کی جھوپڑی پر بیٹھ گیا تو اس نے اس کے پر و بال کاٹ دیے۔ یہ قصہ صوفیہ کے نزدیک بہت مشہور ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ قصہ مثنوی مولانا روم میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ ایک باز جو بادشاہوں کا خاص پرندہ ہے، پسندیدہ پرندہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی چند دن پہلے، 2-4 دن پہلے عرب میں کسی باز کا حراج ہوا تو
لاکھوں ریال میں، ملینز میں وہ اس کو فروخت کیا گیا۔ وہ شکاری زبردست پرندہ ہوتا ہے، اس کی چونچ بہت بڑی ہوتی ہے اور ناخن بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس کے پر بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ میں نے اس باز کو ایک مقام پہ دیکھا ہے کہ جب وہ باز ٹیک آف کرتا ہے، جب اڑتا ہے تو اتنی آواز آتی ہے جیسا کہ کوئی ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، اس کی اڑان کے پروں کی آواز اس طرح زوردار آواز ہوتی ہے۔ تو مولانا روم نے لکھا کہ جو بادشاہ کا باز تھا، انگلش میں باز کو کیا کہتے ہیں، میں لفظ کو بھول رہا ہوں آج کل، کیا حال ہو گیا، باز ڈکشنری میں سے نکال لفظ بھول رہا ہوں، دیکھو میں اس طرح کی بات ہو جا رہی ہے۔ ایگل تو جو ہے نا وہ ہوتا ہے شاہین جس کو کہتے ہیں، ہاں۔ تو بہرکیف جو شاہین ہوتا ہے بادشاہ بہت اس کو پسند کرتے ہیں۔ مولانا روم نے لکھا کہ ایک بادشاہ کا باز شکار کے پیچھے پڑا اور اتفاقاً ایک بڑھیا کی جھوپڑی پر جا بیٹھا۔ فالکون تو جا بیٹھا، اور فالکن جب وہ بڑھیا کے جھوپڑی پہ جا بیٹھا، بڑھیا کے ہاتھ کو لگ گیا۔ وہ بڑھیا نے دیکھا، یہ اللہ تیرے پراں کتنے بڑے ہو گئے، کتنے بالاں تیرے بڑے ہو گئے رے، کوئی تیرے کو نہیں دیکھا، تیرے کو پالنے والا نہیں دیکھا۔ اس بڑھیا نے اس کے پر کتر دیے، کہا کہ اللہ اللہ کتنے تیرے ناخن بڑے ہو گئے رے، تیرا کو کون پالا تھا رے، تیرے ناخن نہیں کاٹا کیا؟ اس کے ناخنوں کو اس نے کاٹ دیا۔ چونچ کو دیکھا، دیکھے کیا چونچ ہے یہ، ارے 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 بہت بڑی چونچ ہوتی بتاتے ہیں، جو بڑا ہوتا ہے اس کی چونچ کو کتر دیا۔ تو دراصل یزداں بے کمند آور اقبال کا شعر ہے، اے ہمت مردانہ۔ تو شاہین کی بات کرتے ہوئے اقبال بھی کہتے ہیں شاید یہ داتا گنج بخش سے متاثر تھے یا کیا تھا، متاثر تو رہے ہی ہوں گے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو باز ہے، بادشاہ کا جو باز ہے، بادشاہ کے باز کی مثال دیتے ہوئے دراصل جو انسان ہے، نائب ہے، خلیفہ ہے، حق کا نائب ہے، حق کا خلیفہ ہے، اس کو اس دنیا میں بھیجا شکار کرنے کے لیے، وہ صفات خداوندی کو حاصل کرنا ہے، تخلق و بھی اخلاق اللہ کو حاصل کرنا ہے۔ یہ صفات کے شکار کے لیے نائب کو بھیجا گیا، لیکن اس دنیا میں بڑھیا کی جھوپڑی کی طرح وہ یہاں پہ دنیا پہ دنیا داروں کے ہاتھ میں لگ گیا۔ علوم معرفت رہے ایک طرف، انہوں نے اس کے ناخنوں کو کاٹ دیا۔ جو پرواز خود تھی، جو عرش کی طرف پرواز کرنا تھا، وہ پرواز اس کی جاتی رہی، اس نے پروں کو کاٹ دیا۔ اسی طرح دنیا داروں نے علوم کو کاٹ کے، معرفت کے علوم کو ختم کر کے بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ علوم جو کتابوں میں داتا گنج بخش نے لکھا اور آپ سے پہلے والوں نے لکھا، آپ شکایت روزگار کرتے ہیں، زمانے کی شکایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا داروں نے، جاہلوں نے اور ان لوگوں نے جو صرف عبارت کو پڑھا، اپنے پسند کے کلمات لکھ دیے، باقی کو دھو دیا، باقی کو ضائع کر دیا۔ ابو جاہز اور ابو نواز کے اشعار کے دیوان کی جلد بنانے میں، ٹوپیوں کی جلد بنانے میں لگا دیے، یہ شکایت کرتے ہیں۔ پیرزنی کیا باز ملک بر دیوار پیرزنی، باز ملک بر دیوار سرائے پیرزنی نشینت پر و بالش بے برید و خداوند عز و جل مارا اندر زمانے پدیدار آوردہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو ایسے زمانے میں ظاہر کیا ہے، ایسے زمانے میں پیدا کیا ہے، آج سے 1000 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ اہل آن ہوا را شریعت نام کردن، ہوا پرست، خواہش پرست، نفس پرستوں نے نفس پرستی کو شریعت نام رکھ دیا ہے۔ و طلب جاہ و ریاست و تکبر را عز و علم و ریا، عز و علم و ریا خلق را خشیت و نہان داشتن کینے را اندر دل، حلم و مجادلہ را مناظرے و محاربت را صفاحت را عظمت و نفاق را زہد و تمنی را ارادت و ہزیان تبارہ معرفت
حرکات دل و حدیث نفس را محبت و الحاد را فخر و جہود را صفوت و زندقی را فنا و ترک شریعت پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم طریقت و آفت اہل زمانہ را معاملت نام کرده اند تا ارباب معانی اندر میان ایشان محجوب گشتند. اتنی بڑی عبارت فرماتے ہیں شریعت طلب جاہ اور ریاست کا نام رکھ دیا ہے، تکبر کا نام عز و علم رکھ دیا ہے، مخلوق کو دکھاوے کا کام ریا کو خشیت رکھ دیا ہے، کینے کو دل میں چھپائے رکھنے کا نام حلم رکھ دیا ہے، مجادلے اور مناظرے و محاربت کا نام حلم رکھ دیا ہے، مجادلے کا نام مناظرہ، محاربت و صفاحت را عظمت نام رکھ دیا ہے، اور نفاق کا نام زہد رکھ دیا ہے، تمنی کا نام ارادت رکھ دیا ہے، ہذیان طبع بکواس کرنا، ہذیان جیسے کوئی نشے میں یا پاگل آدمی کچھ بھی بک بک جو جی میں کرتا ہے اس کا نام معرفت رکھ دیا ہے، حرکات دل و حدیث نفس کا نام محبت رکھ دیا ہے، الحاد کا نام فخر رکھ دیا ہے، جہود کا نام انکار کا نام صفوت رکھ دیا ہے، زندقے کا نام فنا رکھ دیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ترک کرنے کا نام طریقت رکھ دیا ہے، آفت اہل زمانہ را معاملت نام کر دیا، آفت اہل زمانہ نے اس کا معاملت نام کر دیا ہے، یہاں تک کہ ارباب معانی اندر میان ایشان محجوب گشتند، ارباب معانی ان کے اندر محجوب ہو گئے ہیں، 1000 سال پہلے یہ شکوہ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں آج کیا حالت ہے؟ عربی فارسی علوم رہے ایک طرف، آج تو اردو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی ہے، اردو بھی پڑھ لیتے ہیں تو الفاظ دہراتے ہیں، معنی سے گھبراتے ہیں۔ جیسے اس سے پہلے شاید میں نے کہا کہ حضرت سید افتخار علی شاہ وطن رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا پیر کا شعر ہے، دیکھا نہ حق کو بندہ کہایا تو کیا ہوا، حق کو نہیں دیکھا۔ دیکھنے کا تعلق آنکھوں سے ہوتا ہے، دل کی آنکھ ہو، جسم کی آنکھ ہو، یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں، ہم وہ بعد میں بحث کریں گے۔ حق کو نہیں دیکھا، بندہ کہایا تو کیا ہوا، اندھے کی طرح رو کے پکارا تو کیا ہوا۔ اندھے کا لفظ دوسرے مصرے میں بتلا رہا ہے کہ پہلے دیکھنے کا معاملہ ہے۔ جب ہمارے ہی ایک پیڑھی ہماری گزری ہے اور وطن صاحب قبلہ کے خاندان میں اور 3-4 پیڑھیاں گزر گئے ہیں، جب یہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے مسئلے کو نہ سمجھا سکے، دیدار نہ کرا سکے، تو بولے پایا نہ حق کو بندہ کہایا تو کیا ہوا، لفظ کو بدل دیے دیوان کے، اپنی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب پایا نہ حق کو بھی نہیں سمجھا سکے تو بولے سمجھا نہ حق کو بندہ کہایا تو کیا ہوا۔ اس طریقے سے باتوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ ترک شریعت کا نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ترک کرنے کا نام لوگوں نے طریقت رکھ لیا ہے۔ اس میں ارباب معانی محجوب ہو گئے ہیں، چھپ گئے ہیں، وہ ایشان غلبے گرفتے، اور ان لوگوں نے غلبہ حاصل کر لیا ہے جو حدیث نفس کا نام محبت رکھتے ہیں، الحاد کا نام فخر رکھتے ہیں، اور کینہ دل میں چھپائے رکھنے کا نام حلم و بردباری رکھتے ہیں، تکبر کا نام عز و علم رکھتے ہیں، ریاکاری کا نام خشیت رکھتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان کا یہی طریقہ ہے کہ وہ ریاکاری کو لوگوں کے سامنے دکھاوے کو دینداری کہتے ہیں۔ اب نام لے لے کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایشان غلبے گرفتے چن اندر فطرت اول اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با آل مروان، جیسا کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دور کی جو فطرت ہے، جو انٹرول ہے،
آل مروان کے ساتھ کیا ہوا؟ چگو نے نیکو گفتے از کس طرح اچھی بات کہی ہے، انشاہ اہل حقائق کے بادشاہ، برہان تحقیق و دقائق کی دلیل، حضرت ابو بکر الواسط رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ابتلینا بزمان لیس فی آداب الاسلام ولا اخلاق، ہم ایسے زمانے میں آ گئے ہیں، مبتلا ہو گئے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں کہ جس میں آداب اسلام ہی نہیں ہے اور اخلاق بھی نہیں ہے۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ ابتدائی دور ہے۔ ولا اخلاق الجاہلیہ ولا احکام ذوی المروہ۔ وہ متنبی کا شعر یہاں لاتے ہیں، فرماتے ہیں لح اللہ ذی الدنیا مناخا لراکب فکل بعید الہم فیہا معذب۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسا مقام بنایا ہے جیسا کہ اونٹوں کے سفر کرتے کرتے اونٹوں کے ایک بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر آرام پا کے پھر نکل جاتے ہیں، اور لیکن اس کو مستقل ٹھکانہ نہیں بنایا جاتا۔ یہ دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو غور کیجئے کہ یہ دنیا جو کچھ ہے، دنیا جس کو ہم کہتے ہیں، جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، ہر آدمی کی اپنی زندگی کو پہ غور کیا جائے کہ اس کی پیدائش سے موت تک کا جو وقت ہے گویا وہ اس دنیا میں ہے، اس کی دنیا اتنی ہی ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے جس وقت اس عالم ارواح میں ہم کو پیدا کیا، وہاں سے ہمارے وجود تک کتنا وقت گزرا ہے، اس پہ غور کیجئے تو اس کی کوئی انتہا ہی نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد ہماری وفات کے بعد سے قبروں میں پڑے رہنے اور یوم حشر تک، قیامت تک کتنا عرصہ گزرے گا، اس کی کوئی انتہا نظر نہیں آتی۔ اس کو اس طرح دیکھا جائے تو ہمارا وجود گویا اس دنیا میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سفر کرنے والے اونٹ یا اونٹوں پہ سفر کرنے والے تھوڑی دیر آرام پانے کے لیے اس مقام پہ رک جاتے ہیں جہاں اونٹوں کو کچھ دانہ پانی چارہ کا انتظام کر لیا جائے، پھر آگے بڑھ جائیں۔ عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہاں پر جو کچھ بویا جاتا ہے وہ اس کو آخرت میں اس کو ملے گا، یہاں پر جو کچھ حاصل کرنا ہے اتنا حاصل کر لیں۔ یہ بحث ہم اگر کرتے جائیں پھر یہ مقدمہ باقی رہے گا، آگے اور آگے بڑھ نہیں پائے گا، ہم آگے اس کو بڑھاتے ہیں۔ جب یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں کہ یہ مقام ٹھہرنے کا ہے مختصر سے وقفے کے لیے، تو یہ زمین کیسی ہے، یہ عالم کیسا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا اصلیت ہے، اس پر گفتگو فرماتے ہیں۔ بدان، جان لو، قواک اللہ، اللہ تمہیں قوی کرے، اللہ تمہیں قوت عطا فرمائے، اللہ تمہیں طاقت عطا فرمائے کہ یافتم، میں نے پایا، داتا گنج بخش فرماتے ہیں میں نے پایا ان عالم را، اس عالم کو۔ آپ لفظ دنیا یہاں استعمال مت کیجیے، دنیا اور چیز ہے، عالم اور چیز ہے۔ ان عالم را، عالم سے مراد یہ عالم جس میں ہم رہتے ہیں۔ میں نے بتلایا کہ ناس، انسان جو اس عالم میں رہتے ہیں، انسان کے لیے لفظ انسان بھی آیا ہے، انسان کے لیے ناس بھی آیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ لوگ جو اس عالم میں بستے ہیں اس کا نام ہے ناس، اس عالم کو ناسوت کہتے ہیں۔ اس عالم ناسوت کو یافتم، میں نے پایا، محل اسرار خداوند، اللہ رب العزت کے اسرار کا مقام میں نے پایا ہے۔ یہ جو عالم ہے اس سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، یہ محل اسرار ہے، اللہ کے راز و رموز کا عالم ہے۔ عزیزو، اگر اس لفظ پر ہی ہم گفتگو کریں تو بہت بڑی طویل گفتگو ہوگی اور بہت کارآمد گفتگو ہوگی،
لیکن حضرت جو اس کو فرماتے ہیں آگے اس پہ بھی غور کیجئے. یہ محل اسرار ہے، اللہ کے راز و رموز کا عالم ہے. ناسوت، ناس یعنی انسان، انسانوں کا عالم، یہ انسانوں کا عالم ہے. اور جو ملکوت ہے وہ فرشتوں کا ہے. اب یہ محل اسرار خداوند ہے، یہ عالم اللہ کے اسرار کا مقام ہے. اور مکونات را، اور مکونات کا ایک تو لفظ ہے کون. کون کے معنی اللہ نے کن فرمایا، کن سے جو ہو گیا وہ کون ہے. اور کن سے جو وجود پا گیا وہ صاحب مکان ہو جاتا ہے، یعنی مقام اس کا ہو جاتا ہے. جب تک اللہ رب العزت نے کن سے اس کی تخلیق نہیں فرمائی تو علم الہی میں وہ چھپا ہوا تھا. جب کن کہہ دیا وجود ظاہر ہوگا، تو اس سے کن کے ساتھ فیکون ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن، پس وہ ہو جاتی ہے، وجود پا جاتی ہے. تو یہ جو وجود جو پا گیا وہ اسرار خداوندی کا مقام ہے. مکونات را موضع، اور یہ اس کا مقام ہے، یہ چھپے ہوئے رازوں کا مقام ہے. ودائع وئی، اور اس کی ودیت کی ہوئی صلاحیتوں کا، نعمتوں کا مقام ہے. وہ مثبتات را جائے گا، اور اس کے جو ثابت اس کے علوم کا ثبوت دینے والے ہیں، اس کے وجود کا ثبوت دینے والے ہیں، اس کا وہ مقام ہے. اللہ کے وجود کو ثابت کرنے والی جو سب سے بزرگ شے ہے، سب سے بڑی شے ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، وہ یہ انسان ہے. یہ وہ مقام ہے، یہ وہ عالم ہے، یہاں سے اللہ کے وجود کا ثبوت دینے والے جو ہیں وہ یہ انسان ہیں. اور یہ جگہ جائے گا ہے لطائف، اور اس کے لطائف کی جگہ ہے. لطیفہ کہتے باریک لطیف شے، حساس، جسے بہت ہی بڑی شے، جس طرح یہ الماریاں ہیں، زمین آسمان پتھر جھاڑ پہاڑ، یہ جو لطیف شے نہیں ہے، اس کے اندر جو بات ہے، راز ہے، وہ لطیفہ ہوتا ہے. یہ جو سب چیزیں کس کے حق میں ہیں؟ اندر حق دوستانہ، جو اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، ان کے حق میں یہ محل اسرار ہے، مکونات کا مقام ہے. اللہ کی دی ہوئی ودیت کی ہوئی اور اس کے وجود کو ثابت کرنے والی جو شے ہے وہ انسان ہے. اور کس کے حق میں؟ اللہ کے دوستوں کے حق میں. اور جواہر، جوہر کی جمع، عربی میں جوہر، فارسی میں گوہر. و اعراض، عناصر، اجرام، اشباع و طباع، جملہ حجاب عن اسرارن. یہ جواہر ہے، اعراض ہیں، عناصر ہیں. عناصر آپ مشہور جانتے ہیں، آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ عناصر ہے. اجرام فلکی ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور زمین ہے، یہ بھی اجرام کہلاتا ہے. یہ جو دکھ رہے ہیں آپ کو، یہ اجرام. اشباح، اور بعض چیزیں ایسی دھندلی ہیں، کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. آسمان ہے، کیا ہے یہ؟ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. یہ اس طرح ہے کہ اس میں کوئی لیئر نظر نہیں آتی ہے، کوئی سطح نظر نہیں آتی ہے. کوئی ایک پردہ ہے کہ ہم نے ایک پردہ باندھ دیا، ایک پردہ ایسا، دوسرا ایسا، تیسرا ایسا، چوتھا. تو اس کو یہ مٹیریل کوئی شے ہوتی ہے جو پردے کو چیر کے جائیں، یہ مٹیریل بھی نہیں معلوم ہوتی کیسی. اشباح و طباع، اور اس کی طبیعتیں. جملہ حجاب عن اسرارن، جو اللہ کے اسرار ہیں، جو رموز ہیں، جتنے نظر آ رہے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور جھاڑ ہیں، پہاڑ ہیں، مخلوقات ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اور ہم خود ہیں. یہ تمام کے تمام حجابات ہیں اللہ کے اسرار پر.
کہاں پر؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اندر محل توحید، توحید کا جو مقام ہے اس مقام پر یہ حجاب ہیں۔ اندر محل توحید اثبات ان اشیاء کا وجود ثابت کرنا، یعنی ان کا بھی ایک وجود ہے، مستقل وجود مان لینا۔ زمین کا، آسمان کا، جھاڑ کا، پہاڑ کا، فرشتوں کا، یا ہمارا ایک مستقل وجود مان لینا، توحید کے مقام پر ان ہر ایک شرک باشد یہ تمام شرک ہوتا ہے، چونکہ ہمارا وجود یہ وجود ہے لیکن ایک مستقل وجود نہیں ہے۔ ہمارا کلام، ہمارا دیکھنا، ہماری نظر ہے، بصر ہے، سماعت ہے، کلام ہے، یہ سب یہ مستقل نہیں ہیں، یہ ایک وجود کی محتاج ہیں۔ مثلا نظر ہے، ایک محل نظر کا ایک مقام، یہ ہماری آنکھ ہے، یہ محل ہے، یہ مقام ہے، یہ پلیس ہے۔ نظر کا مقام یہ ہے، سماعت کا مقام یا کان ہے، گویائی کا مقام زبان ہے، زندگی کا وجود کا مقام یہ بدن ہے، دل ہے۔ تو یہ مستقل وجود نہیں ہے۔ اگر اس کو مستقل جان جائے گا، اس کو خود کہے گا، تو گویا یہ توحید کے مقام پر یہ شرک مانا جائے گا۔ پس خداوند تعالی، اللہ تعالیٰ نے ان عالم اس عالم کو، ہم جس عالم میں ہیں، اس کو محل حجاب داشتے است، حجاب کے محل میں رکھا ہے۔ حجاب کے مقام، محل کے معنی مقام ہے، یاد رکھیے، پلیس جس کو ہم کہتے ہیں۔ حجاب کے عالم میں رکھا ہے تا تبائے ہر ایک اندر عالم خود بے فرمان وی تمانیت یافتے ان۔ اللہ نے حجاب کے مقام پر رکھا ہے اور ان کی طبیعتیں، چاہے انسان ہوں، جانور ہوں، چرند پرند ہوں، اور چاہے موسم ہو، ان کا بھی ایک وجود ہے۔ گرما سرما، بارش، بہار، خزاں، یہ بھی ان کا بھی ایک وجود ہے۔ تو یہ بے فرمان وہی، اس کے فرمان سے، حق کے فرمان سے تمانیت یافتیان، حجاب میں رہنے سے تمانیت میں ہیں۔ اگر حجاب میں نہ رہیں تو تمانیت میں نہیں رہیں گے۔ مثلا سورج اور اس کی روشنی تمام عالم کے لیے ایک فیضان نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ 24 گھنٹے دھوپ میں اگر سورج بنا دیا جائے، اللہ اگر 24 گھنٹے، قرآن مجید میں آیا ذکر، اگر اس کو سورج ہی روشن رہے تو رات کہاں سے لائیں گے؟ اگر ساری رات ہی رکھیں تو دن کہاں سے لائیں گے؟ اگر ایک آدمی دن بھر دھوپ میں ٹھہرا رہے اور اس کے کوئی حجاب نہ ہو، اس کو کوئی سایہ نہ ملے تو جل کے مر جائے گا، دھوپ میں سوکھ جائے گا۔ اگر مسلسل بارش ہو رہی ہے تو بارش تو ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بارش سے بچنے کے لیے، راستے سے گزرنے کے لیے کچھ کو چھتری نہ ہو، جس کو چھاتا کہتے ہیں، امبریلا، اگر یہ نہ ہو، یہ حجاب نہ ہو بارش سے، تو اسی میں ڈوب کے مر جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کی تمام نعمتیں جو ہیں، سورج اور اس کی روشنی ایک اللہ کے اسرار میں سے، رازوں میں سے ایک راز ہے۔ رات اندھیری ہو یا رات ہو، عام رات ہو، یہ رات بھی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی نشانی بیان فرمایا قرآن مجید میں۔ اگر یہ ساری رات ہی رات ہو اور اس کو روشنی کا کوئی سہارا نہ ملے، اتنا بڑا حجاب ہو جائے گا کہ پریشان ہو جائے گا۔ اندھیرے کو دور کرنے روشنی کی ضرورت ہے۔ دھوپ میں پھل پکتے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو پھل نہ پکیں۔ اگر یہ مسلسل ہو تو پھل جل جائیں۔
تو ایک حجاب اس کی پرورش کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ حجاب میں ہیں، اور حجاب کی وجہ سے انہوں نے طمانیت حاصل کر لی. حیدرآباد بارش میں ڈوب گیا، کچھ پختہ گھر ہیں بچ گئے، حجاب کی وجہ سے بچ گئے. طمانیت ہے، چلو یہاں بارش کا سیلاب کا پانی نہیں آئے گا. لیکن جو بے حجاب ہو گئے ان کا کیا ہوا؟ تباہی تاراجی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات جو انسان پر اس عالم ناسوت میں انسانوں پر جو اپنی تجلیات فرمائی ہے اور اس نے وجود بخشا ہے ان کو، اور حجاب ڈال دیا ہے، یہ وجود کو خود حجاب بنا دیا ہے. اس کی وجہ سے یہ طمانیت پا گئے ہیں اور از توحید حق کی توحید سے محجوب ہو گئے ہیں. ایک بات یہاں پر میں یاد آئی، میں عرض کرتا ہوں. غیب، عالم غیب، بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غیب آشکار کر دیتا ہے. فرماتے ہیں انسان کو علم غیب کا نہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے. بندہ نواز فرماتے ہیں اگر اس کو غیب کا علم حاصل ہو گیا، یہ حجاب کس طرح نعمت ہے بتلا رہا ہوں، ہو گیا. ایک شخص ایک عارف کے سامنے آیا، عارف نے دیکھ لیا کہ میرے پاس سے یہاں سے نکل کے جانے کے بعد باہر یہ شخص سڑک پر ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جائے گا اور مر جائے گا. اللہ نے حجاب اٹھا دیا. اس نے دیکھ لیا، چونکہ اس نے دیکھ لیا کہ آدھے گھنٹے کے بعد اس کی فلاں جگہ موت ہونے والی ہے، حجاب اس کے لیے اٹھ گیا اور وہ ایک حقیقت ہے. اگر وہ شخص جس پر سے حجاب اٹھ گیا وہ کہہ دے کہ میاں آدھے گھنٹے میں تمہاری موت ہونے والی ہے، فلاں جگہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پہلے تو یہ ہوگا کہ وہ اس کی بات کو نہیں مانے گا، چلا جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، مر جائے گا. جو لوگ سنیں گے وہ کہیں گے کہ بھئی فلاں جو بولے تھے یہ بات ہو گئی. لیکن اس میں بات پہلو یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اگر یقین نہیں کیا تو بھی مرنے والا ہے، یقین کر لے تب بھی مرنے والا ہے. لیکن وہ جو دردناک موت کا منظر ہے دیکھنے والے کو کتنا پریشان کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو تمام حجابات میں رکھا ہے وہ اس کا ایک کرم ہے. لیکن جس پر سے حجابات اٹھ جائیں، اللہ جس پر سے حجاب اٹھا دے، جنت بھی دکھا دے، دوزخ بھی دکھا دے، جنت کی مخلوقات بتا دے، دوزخ کی مخلوقات بتا دے، آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان چہارم، آسمان پنجم، آسمان ششم، آسمان ہفتم، عرش و کرسی، تمام ملائکہ، تمام مخلوقات کو دکھا دے، اور آپ پر کوئی حجاب باقی ہی نہ رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کر لیا. تو یہ کہتے ہیں کہ دیتے ہیں ظرف بعد خدا خار دیکھ کر، تو یہ ظرف کی بات ہے. اللہ رب العزت نے وہ مقام عنایت فرمایا اور حجابات تمام سامنے سے ہٹا دیے، مخلوقات کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ انسان جو حجاب میں ہیں حسب صلاحیت اس کا حجاب دور کیا جائے. سب کے حجاب ایک ساتھ دور نہیں ہو سکتے. یہ مٹی کیا ہے؟ یہ مٹی جو اللہ رب العزت نے اس کو انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور یہ عالم کی بات چل رہی ہے، اس عالم میں آپ ہم موجود ہیں. تو
مولانا میں یہاں یہ بات سمجھانے کے لیے مولانا روم کا سہارا لیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھے. اس کو مٹی اور پانی یاد رکھیے، حدیث تو آپ جانتے ہی ہیں. گویا یہ مٹی پانی کے آمیزش سے جو اللہ رب العزت نے اس مٹی کو گوندا، اور خمرت بیدی طینا، میں 40 دنوں تک اس کو گوندا، راتوں کا بھی لفظ آیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو خمیر دے دیا. مٹی زمین سے منگائی گئی تھی، یہ یاد رکھیے. فرماتے ہیں کہ پرتوے ذاتہ شدے برما ہوتین، مٹی پانی اور مٹی پر اللہ کی ذات کا پرتو پڑا. تا شدے دانے پذیرندے زمین، تاکہ زمین دانے کو قبول کرنے والی بن جائے. زمین میں دانہ بویا جاتا ہے تو زمین دانہ قبول کرے، تبھی جا کے وہ پھل بنے گا، درخت بنے گا، پھل دے گا. اور مٹی کی خاصیت بتاتے ہیں زمین کی، خاک امین، مٹی امین ہوتی ہے. انا عرضنا الامانتا، دیکھو بات سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے اپنی امانت کو زمین اور آسمانوں پر پیش کیا، لیکن سب نے قبول کرنے سے انکار کیا. حملها الانسان، انسان نے اٹھا لیا. تو یہ انسان نے اٹھایا تو یہ مٹی کا ہی بنا ہوا ہے. فرماتے ہیں خاک امین، خاک امانت دار ہوتی ہے. وہ ہر چے دروئی کاشتی، تم اس میں جو کچھ بوگے، بے خیانت جن سے ہم برداشتی، بغیر خیانت کے وہی جنس کا پودا اگائے گی. آپ چاول کا بیج لگائیں گے، چاول اگائے گی. گیہوں کا ڈالیں گے، گیہوں. جوار ڈالیں گے، جوار. مکئی ڈالیں گے، مکئی. اگر آم کا بیج لگائیں گے، آم. لیموں کا لگائیں گے، لیموں. آپ کھجور کا لگائیں گے، کھجور. جو پھل جو شے آپ زمین میں ڈالو گے وہی دے گی. یہ مٹی امین ہے. اب یہاں یہ بات ذرا سمجھنے کی کوشش، سمجھ جائیں تو خوشی کی بات ہے، نہیں سمجھے تو کوئی بات نہیں. انا عرضنا الامانت، ہم نے امانت پیش کی آسمانوں اور زمین پر، یعنی ان کی تمام مخلوقات پر. یہاں مراد زمین سے مراد زمین نہیں، آسمان سے مراد آسمان نہیں ہے. تمام ملائکہ ہیں اور زمینی تمام مخلوقات ہیں. انہوں نے نہیں اٹھایا. فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، انسان نے اٹھا لیا. تو انسان تو مٹی کا بنا ہوا تھا. اب یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. کوئی اللہ نے بھی آنکھوں کے سامنے جو انسانوں کے ہوتا ہے اسی کے ذریعے سمجھایا ہے. تو یہ انسان کا جو وجود ہے، یہ مٹی کا وجود ہے، اس میں اللہ نے امانت رکھ دی. امانت رکھ دی تو اب اس سے جو درخت اگے گا، امانت کا درخت اگے گا، اور کوئی دوسری چیز نہیں آئے گی. ان امانت زن عنایت یافتہ است، اور یہ امانت زمین کی جو امین ہونے کی فطرت ہے اس کی عنایت کی وجہ سے ہے. کاف توب عدل بروی تافتہ است، چونکہ اس پر عدل کی تجلی ہوئی ہے. آفتاب عدل نے اس پر تجلی کی ہے. عزیزان گرامی، اب یہ جو زمین ہے، جو امین ہے، زمین کا وہ حصہ جہاں سے جبریل علیہ السلام یہ سے جو منگایا گیا، تمام زمین سے ایکسٹریکٹ ایک مٹھی مٹی منگائی گئی. اللہ رب العزت نے اس کو اس کے ذریعے سے پیدا کیا انسان کو.
اب یہ پلٹ پلٹ کر جب دنیا میں ہیں، پلٹ پلٹ کر جس جگہ کا وہ ذرہ تھا وہیں دفن ہوتا چلا جائے گا۔ اب یہ دنیا جس کو جیسا کہ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر جو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے، سامنے اچھائی بھی رکھ دی، یہ برائی بھی رکھ دی، اس کا علم بھی دے دیا، ہدایت بھی دے دی۔ دنیا میں کوئی ان تمام عالموں میں ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو اختیار دیا گیا ہے، اور اختیار دے کر اس کو حکم دے دیا کہ یہ ہماری پسندیدہ شے ہے، اس کو تم استعمال کرنا، یہ ناپسندیدہ ہے، یہ نہیں کرنا، اس کی طرف نہیں جانا۔ مولانا روم نے میں یہ بات کو سمجھانے مولانا روم کا سہارا لیتا ہوں، فرماتے ہیں چون در مانا زنی بازت کنن، جب مانا کے دروازے پہ تو کھٹکھٹاؤ گے تو دروازہ باز کر دیں گے، کھول دیں گے۔ پر فکرت زن رو شہبازت کنن، پر فکرت زن کے شہبازت کنن، اور فکر کے پروں کو تم مارو، تم کو شہباز بنا دیں گے۔ اب انسان جو کچھ کھاتا ہے، جو کچھ کھاتا ہے انسان، چاہے حلال کھاتا ہو حرام کھاتا ہو، وہ سب مٹی سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ تمام اشیاء جو کچھ کھاتے ہیں، ویجیٹیرین اینڈ نان ویجیٹیرین، یہ سارے کے سارے زمین سے نکلنے والے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں نان گلاس، روٹی مٹی ہے، وہ گوشت، اور گوشت بھی مٹی ہے، کم تر خور، تھوڑا کھاؤ، اس کو زیادہ مت کھاؤ، چونکہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے تو مٹی سے نکلنے والی چیزوں کو پسند کرتا ہے، روٹی بھی کھاتا ہے اور گوشت بھی کھاتا ہے۔ جو حلال جانوروں کا گوشت ہے وہ حلال جانور بھی گھاس پھوس کھاتے ہیں، وہ بھی مٹی سے نکلتی ہے، ان کا گوشت بھی جو گیا گھاس پھوس کی وجہ سے ہے۔ تو یہ نان مٹی ہے اور گوشت بھی مٹی ہے، اس کو کم کھاؤ، تانے مانی ہم چگل اندر زمین، تم مٹی کی طرح زمین میں نہ رہ جاؤ۔ پر فکرت، تیرے فکر کے جو پر ہیں، بازو ہیں، گل آلودے ہو گران، گل آلودے ہو گئے ہیں، مٹی میں بھیگ گئے ہیں۔ اگر پرندے کے پروں کو مٹی لپیٹ دی جائے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا ہے۔ زاں کے گل خاری ترا چنون، تو چونکہ تیرے پر مٹی سے آلودہ ہو گئے ہیں اور تو مٹی ہی کھاتا رہتا ہے، تیری بھی حیثیت نان کی طرح ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں خاک می خوردیم عمری در غذا، ساری عمر ہم لوگ غذا میں مٹی کھاتے رہے ہیں۔ خاک می خوردیم عمری در غذا، خاک مارا خورد آخر در جزا، زندگی بھر مٹی کھاتے رہے، آخر میں نتیجے کے طور پر مٹی نے ہم کو کھا لیا۔ دیکھو مٹی سب کو کھا جاتی ہے۔ چون گرس نے می شوی سگ می شوی، فرماتے ہیں انسان کو فطرت کے طور پہ ظاہر کرتے ہیں انسان کی، چون گرس نے می شوی، تو جب بھوکا ہو جاتا ہے تو کتا بن جاتا ہے۔ تند و بد پیوند و بد رگ می شوی، تند ہو جاتا ہے، سخت خو ہو جاتا ہے، بد پیوند ہو جاتا ہے، بری بری باتیں بری حرکتیں کرنے لگتا ہے، بد رگ می شوی، اور بد کلام بد فطرت ہو جاتا ہے۔ چون شدی تو سیر مرداری شدی، جب تو سیر ہو جاتا ہے، پیٹ بھر کھا لیتا ہے تو مردار بن جاتا ہے۔ بے خبر چون نقش دیواری شدی، جیسا دیوار پہ اگر کوئی انسان کا نقش بنا دیا جائے تو اس کو احساس کی کیا احساس ہو سکتا ہے؟ خوشی و غم ہو سکتا ہے؟ نہیں، اور اس کو کسی چیز کی خبر ہو سکتی ہے؟ تو انسان ہونے کے باوجود بے خبر بن جاتا ہے۔ پس دمی مردار دیگر دم سگی، کبھی تو مردار بن جاتا ہے، کبھی تو کتا بن جاتا ہے۔ چون کنی در راہ شیراں خوشتگی، جب تو کس طرح شیروں کی طرح بھاگنے والا ہوگا، دوڑنے والا ہوگا، شکار کرنے والا ہوگا۔ یہ فرماتے آلت اشکار خود جو سگ مداں، تیرے جو جسم کے جو آلات ہیں،
یہ ہاتھ ہیں، یہ پنجہ ہے، یہ بازو ہیں، یہ پیر ہیں، یہ تیری آنکھیں ہیں، تیرے کان ہیں، تیرے حواس ہیں، یہ جو آلات ہیں اس کو کتے کے سوا کچھ مت سمجھ۔ کیوں؟ یہ شکار کرنے کے لیے انسان کے آلات شکار ہیں۔ شکار کوئی جانور کرتا ہے تو اپنے جس کو چیز کو شکار کرنا ہے اس کو دیکھتا ہے، اس کی حرکات و سکنات پہ نظر رکھتا ہے، اس کی آواز پہ نظر رکھتا ہے اور دوڑتا ہے، اپنے پنجوں سے پکڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کے سامنے جو شے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اعضاء بنائے ہیں، فرمایا کہ اللہ نے تمہارے کمائی کے راستے بنا دیے ہیں، ان پر چلو اور کماؤ، کسب کرو، فمشو فی مناکبہا، ان پر چلو اور کماؤ۔ تو یہ تو کمانے کھانے کی بات ہو گئی، ان میں سے حلال کماؤ، حرام کو چھوڑ دو۔ حلال کما کر دولت لائے ہو، پیسہ لائے ہو، اس سے حلال چیزیں خرید کے کھاؤ، حرام مت کھاؤ۔ تو یہ اشیاء ہیں۔ اب میں دوسری طرف چلتا ہوں، اس کی اڑان میں بھرتا ہوں اس شعر کی۔ اچھا، فرماتے ہیں کم ترک انداز سگرا استخواں، اور کتے کے سامنے ہڈی کم ڈالو، اس کو غذا کم دو۔ جان کے سک چون سیر شد سرکش شود، جب کتا سیر ہو جاتا ہے، پیٹ بھر کھا لیتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے، نہیں مانتا ہے۔ کئی سوئے سیدو شکاری خوش دود، اور وہ اپنے شکار کی طرف، شکار کو پکڑنے کے لیے کب دوڑے گا۔ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ میں سمجھایا تھا اس سے پہلے، پھر سے سمجھا دیتا ہوں اور بات کو ختم کرنے کی طرف آتا ہوں، بالکل وقت ہو رہا ہے، گھنٹہ ہمارا، کہ جو کتا ہوتا ہے، کتے کا شکار حرام ہے، کتا کسی جانور کا شکار کرے حرام ہے، لیکن ایسا کتا جس کو اس کے مالک نے تربیت دے دی ہو، شکاری کتا، تربیت یافتہ کتا، کلب معلم، اگر یہ ہرن کے پیچھے چھوڑا گیا، خرگوش کے پیچھے چھوڑا گیا، یا اور کسی اور ایسے حلال جانور کے شکار کے لیے چھوڑا گیا، یہ اگر شکار کر کے لائے تو یہ حلال ہے۔ اس کی بات یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ یہ جو کتا ہے ٹرینڈ کب ہوتا ہے، کب مانا جائے گا، جب آپ نے خرگوش کے پیچھے آپ کتے کو چھوڑ دیے اور کتا بھاگنے لگا، خرگوش بھی بھاگ رہا، لیکن مالک نے اس کو پلٹا کے بلا لیا، نہیں ادھر آ جاؤ، تو اس کو بھی گوشت پسندیدہ ہے کتے کو، لیکن وہ چھوڑ کے مالک کی طرف پلٹ کے آ جائے۔ تو یہ جو مالک ہے، ہمارا جو مالک ہے، مالک الملک لا شریک لہ، اللہ ہے۔ جب مولانا نے ہمارے ان آلات شکار، ہمارے جسم کو آلات شکار کہا ہے، تو تمام دنیا گویا معاذ اللہ ہم کیا کہیں، ہم سمجھائیں، مولانا روم بول رہے ہیں، ہم بھی سمجھا رہے ہیں، گویا سب کتوں کی صفت ہے ان میں، کہ شکار کرتے ہیں کھاتے ہیں، شکار کرتے ہیں کھاتے ہیں۔ تو ان کتوں کو ٹرینڈ کرنے کے لیے بہت نازک ہے، میں ڈر رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے، کہ میں خود نہ پھنس جاؤں اس میں اور کوئی مجھے اس بات کو پکڑ نہ لے۔ یہ آلات شکار ہیں، آلات شکار کہہ رہے ہیں مولانا روم، کتا نہیں کہہ رہے ہیں، آلات شکار کر رہے ہیں۔ امام غزالی نے اور تمام بزرگوں نے، مولانا روم نے اور تمام اولیاء اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ انسان کے اندر جو صفات ہیں وہ ملکوتی صفات ہیں، فرشتوں کی صفات ہیں، وہ اس میں شیاطین کی صفت ہے، ان کے اندر ان میں درندوں کی صفت ہے، چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کی صفت ہے، ان میں چرندوں کی، چرنے والوں کی، بہائم کی، کیڑے مکوڑوں کی صفات ہیں۔ تو ان صفات میں سب سے زیادہ خراب صفت تمام انسانوں میں موجود ہے، وہ اس کو کہتے ہیں، وہ جو برائی کی طرف امر کرتا ہے اور آدمی برائی کی طرف بھاگتا ہے، تو یہ کتا پن ہے اس کا۔ انسان ہونے کے باوجود، اشرف المخلوق ہونے کے باوجود، اس میں جو کتا پن ہے، جو درندگی کی صفت ہے، درندگی کو صفت کو دور کر کے ملکوتی صفت پیدا کرنے کے لیے، چونکہ اس کی اصل ملکوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو جو تربیت دی ہے، وہ تربیت ملکوتی صفات کے پیدا کرنے کے لیے ہے۔
اس میں نفس میں شیطانی فطرت موجود ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ برائی کا حکم کرتا ہے۔ تو یہ برائیوں سے کی صفت کو نکال دینا، شیطانوں کی صفت کو نفس سے نکال دینا، درندوں کی صفت دور کر دینا، چرندوں کی بہائم کی صفت کو دور کر دینا اور ملکوتی صفت پیدا کرنا۔ ملائکہ آسمانوں کی مخلوق ہے، ملائکہ جنت کی مخلوق ہے۔ اب چونکہ ہم جنت سے یہاں آئے ہیں، پھر جنت کے لیے جنت میں جانا ہے، تو جنت بھی ایک مقام ہے، جنت بھی ایک مقام ہے، جنت بھی ایک مخلوق ہے۔ تو آپ اس زمین کے اندر جو زمین امین ہے، یہ جو انسان ہے اس کا دل امین ہے، اللہ نے اس نے امانت رکھی ہے، اس نے امانت اٹھائی ہے، امانت کا بیج اس میں بویا ہے، تو جن کے سینوں میں امانت کا بیج ہے ان کے سینوں سے وہی امانت کا درخت اگے گا اور وہی پھل دے گا۔ اور یہ جو شکار کے لیے نکلے ہیں تو ان آلات شکار سے جنت کا شکار کرو۔ جنت کی طرف پہنچو، جنت بھی ایک مخلوق ہے، اس مخلوق کو شکار کرو۔ اگر یہی کتوں کی صفت اس میں باقی رہی، درندوں کی صفت اس میں باقی رہی، تو اللہ رب العزت نے رکھا ہی ہے اس کے اندر فطرت۔ انسان میں جو فطرتیں جانوروں کی رکھی ہیں، جانوروں کا کام صاف صاف لکھا ہے امام غزالی نے، کھانا پینا جمع کرنا، یہی 3 صفات رکھا ہے۔ ان 3 صفات کے ذریعے سے نسل انسانی کو چلایا، لیکن مقصود یہ 3 صفات نہیں ہے، مقصود تو صرف اس نسل انسانی کو چلانا ہے۔ اب یہاں پر میں بات ختم کرتا ہوں، بہت اچھا ٹرن آ گیا ہے، میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ آج اس وقت فرانس کا ایشو ساری دنیا میں دھوم مچایا ہوا ہے، یورپ کا ایشو دھوم مچایا ہوا ہے، امریکن سوسائٹی اور دیگر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے پاس کیا نظریہ ہے؟ ان کے پاس کیا فیملی کا کوئی نظریہ ہے؟ حلال عورت کا کوئی نظریہ ہے؟ حلال مرد کا کوئی نظریہ ہے؟ نہیں ہے۔ اب جو مسلمان یہاں پہ کہتے ہیں ان کا وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ ایسا کر رہے ہیں، وہ بے شک ان میں جو ان میں بھی 4 صفات موجود ہیں، ان میں بھی ملکوتی صفت ہے، ان میں بھی جو ہے شیطانوں کی صفت ہے، ان میں بھی جانوروں کی صفت ہے، درندوں کی بہائم کے سب صفات ان میں بھی ہے۔ وہ انسان ہے، صورتاً انسان ہے، لیکن صفات ان کی ان پر جو غالب صفت ہے درندوں کی صفت ہے، کتوں کی صفت ہے، بھیڑیوں کی صفت ان میں آ گئی ہے۔ اگر کوئی حلال جوڑے کو دیکھتے ہیں تو طنز کرتے ہیں، وہ جانوروں کی طرح، جانور جس مادہ سے چاہے ربط قائم کر سکتا ہے اور جو مادہ جس سے چاہے وہ نر سے وہ ربط پیدا کر سکتی ہے۔ تو یہ جو یورپین سماج ہے یہ اینیمل سوسائٹی میں چل رہے ہیں، وہ لوگ، وہ ہیومنس نیچر ان کا وہ طبعاً فزیکلی جو ان کا اپیئرنس ہے انسان ہے، لیکن نیچر اینیملز ہیں۔ اینیملز میں بھی ایسے ہیں جو چر کے کھانے والے نہیں بلکہ شکار کر کے زندہ جانوروں کو کاٹ چیر پھاڑ کے کھانے والے ہیں۔ جب مسلمان امت وسط ہے، ہدایت کے لیے آئے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اب میں ایک بات میں سمجھا دینا چاہتا ہوں، 2-4-5 منٹ بڑھ گئے، 2-4 برداشت کر لیجئے اس کو۔ اب دیکھیے جنگل میں جنگلی جانور ہوتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، اگر آبادی میں گھس جائے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یا تو پہلے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوئی تو سب مل کے اس کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں بھاگ سکتا ہے شوٹ کر دینے کی کوشش، 2-4-5-8-10-25-50 آدمی زخمی ہو جائیں گے لیکن اس کو مار کے چھوڑیں گے۔ اگر اس کو زندہ گرفتار کر لیں گے، تو 2 صورتیں ہیں۔ آپ دیکھیے امام غزالی نے صاف ستھرا بات لکھی ہے کہ دیکھو لوگوں کو دیکھو، شیر کو جو درندہ جانور ہے اس کی اتنی تربیت کرتے ہیں کہ ایک برتن میں پانی رکھتے ہیں، شیر برتن کے اس کونے میں شیر پانی پیتا ہے، اس کے بالمقابل سامنے بکری پانی پیتی ہے،
بکری کے دل سے خوف نکالتے ہیں، شیر کے دل سے اس کا جو درندگی ہے اس کو نکال دیتے ہیں، وہ اپنی مرغوب غذا بکری کی طرف نظر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھی جنگلی جانور ہے اور طاقتور جانور ہے، ہاتھی کو تربیت کر دیتے ہیں اور انسانوں کے نقل و حمل و نقل کے لیے، اس کے جو ہے ٹرانسپورٹ کے لیے، بڑی بڑی وزن چیزیں اٹھانے کے لیے اس کے کام میں لاتے ہیں۔ ایسا ہی اب یہ جو یورپین معاشرہ ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے بھی تو کچھ معلوم ہوتا ہے، پاک صاف چیز نظر آئی تو اس کو برا سمجھ کے اس کے کارٹون بنانے لگ جاتے ہیں۔ اب اسلام کا جو 1300 ساڑھے 1300 سال کا دور گزرا، اب یہ 100 سال کی بات نہیں کرتا میں، اس سے پہلے کا دور تھا، خلافت بھی باقی تھی، اور کوئی نظر اٹھا کے کوئی بات کرتا تو یہ مسلمان اس کو جو ہے خوابوں میں لاتے تھے، یا تو تربیت دے کے سیدھا کر دیتے تھے، یا نہیں تو جنگلی جانور آبادی میں گھس کے دھوم مچا دیا تو 5-25 آدمی مرے باقی اس کو ختم کر دیتے تھے۔ آج جو مسلمان ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ آج کیوں تربیت نہیں کر سکتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے دونوں میں کیا بات مشابہت آ گئی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کبر و کفر، کبر تکبر، کفر انکار، انسان بے بست ان راہ اللہ سے ملنے کے راستے کو کفر اور کبر نے روک دیا ہے۔ یہ جو ہیں یہ لوگ کو کفر کرتے ہیں، لیکن جو مسلم ممالک ہیں، کل تک تو بڑے بادشاہ تھے، اچھے تھے، ان کو تکبر آ گیا، ان کو غرور آ گیا، یہ 100 سالوں میں 125 سال میں ہو گیا، ہم توحید پرست سب کو کافر بولنے لگے، اکڑ کے چلنے لگے۔ تمہاری بنیاد خود کفر کے اوپر ہو گئی، تمہاری بنیاد کبر کے اوپر ہو گئی، کبر اور کفر دو چل رہے ہیں، کفر کبر کے اوپر حاوی ہو رہا ہے، تم کچھ نہیں کر سک رہے ہیں، تم مظاہروں سے کام، عام لوگوں سے مظاہروں کا کام لے رہے ہو، عام آدمی تو اپنے ایمان کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم دبک کے بیٹھ گئے ہو۔ کبر و کفر، انسان بے بس ان راہ کو نیارت کر ظاہر راہ راستہ صاف نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، تو آج کیوں خوابوں میں نہیں لا سکتے ہیں یورپ کو، امریکن سوسائٹی کو کیوں خوابوں میں نہیں لا سکتے ہیں؟ آپ خود جو اپنی زبان سے اسلامی ممالک کہتے ہیں تکبر میں مبتلا ہیں، وہ کبر میں مبتلا ہیں، وہ کفر میں مبتلا ہیں۔ آپ کب ایمان کا راستہ بتاتے ہو؟ آپ بھی جانوروں کے راستے پہ چل رہے ہو، دو جانور لڑ رہے ہیں، آپ بھی جانوروں کی صف میں ہیں، وہ بھی جانوروں کی صف میں ہیں، وہ ذرا طاقتور جانور بن گئے ہیں، ان طیارے بناتے ہیں، کیا ہے، یدھ کے ومان بناتے ہیں، ایئر کرافٹ بناتے ہیں، جنگی طیارے بناتے ہیں، آپ ان کو خریدتے ہیں، آپ چھوٹے انہوں بڑے، چھوٹا درندہ بڑے درندے سے نہیں ڈریں گا تو کیا ہوا؟ آپ اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں، لیکن آپ جو کبر ہے آپ کے اندر، آپ انسان کو انسان کہاں بنا رہے ہیں؟ اللہ سے ملانے کا کب کام کر سکتے ہیں؟ بہرحال یہ جو بات آئی تھی، یہ عالم لطائف کا عالم ہے، محل اسرار ہے، اور اس کو نہ سمجھ کر حق سے محجوب ہو گئے ہیں۔ ان پردوں کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ کس طرح پردے ہٹیں گے؟ یہ کشف المحجوب اسی کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم درس کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں سے حجاب غفلت کو دور فرمائیں، اور تمام حجابات جو ہمارے دلوں پر ہیں، ہمارے وجود کے حجاب ہیں، ان کو دور کر کے قرب عطا فرما، دیدار عطا فرما، نزدیکی عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ اور آج دنیا میں جو درندوں سے کے سامنے چھوٹے درندے بن کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو انسان کے منصب پہ جو فائز ہے اسے اس منصب سے آشنا کر کے، یہ جو درندے آج نکلے ہیں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ مولانا روم نے فرمایا آمین۔ اب مولانا نے فرمایا اے بسا کفار، جان لو کہ بہت سے کفار سودائے دین مسلمان ہونے کے خواہش مند ہے، سودائے دین رکھتے ہیں، بندشان ناموس
کبر و آن و این، ان کے پاس ہماری ناموس، ہماری عزت، ہمارا تکبر، ہماری بڑائی ان کا راستہ بند کیے ہوئے ہے۔ اے اللہ ان پر جو راستے بند ہیں ان کو انسانیت کا راستہ عنایت فرما، ہدایت کا راستہ عنایت فرما، اور ان مسلم ممالک کو جو تکبر کی وجہ سے تمام عالم اسلام کو کافر انہوں نے قرار دیا ہے، ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے نئے دین نے تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے، اب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت و عزت پہ حملہ کیا ہے، تو وہ خود کس منہ سے ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ یہ خود اس جرم میں مبتلا ہیں، اس لیے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ان کو کمزور کر دیا ہے اور ان کو طاقتور بنا دیا ہے، ان کو بڑے جانور بنا دیا ہے، ان کو بڑا کتا بنا دیا ہے، تم کو چھوٹا کتا بنا دیا ہے، ان کو بڑا درندہ بنایا ہے، تم کو چھوٹا درندہ بنا دیا ہے۔ تو درندے سے نکل کر انسان بنو، انسان بننا بہت اہم کام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل ما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔